السلام علیکم. دس از ڈاکٹر فاریہ بخاری فرام پاکستان پارٹی. آج میں بات کروں گی پینما کی. پینما کا رزلٹ آنے میں کچھ دیر ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑی سی انپٹ دے دوں کہ ہم لوگ جو اتنا خوش ہو رہے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، اس میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم سب کو دیکھنی چاہیے اور دھیان میں رکھنی چاہیے. دیکھیں جی، پینما میں کس بندے کو آپ نے ڈیفائی کر رہے ہیں، کس بندے کو آپ نے کنوکٹ کیا ہے؟ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی پوری پارٹی ہے. ایک پارٹی جس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ، نواز لیگ، نون لیگ، جس کو اس بندے نے اڈاپٹ کر کے اس کو ایک لیول پہ لے کر آ کر اس کو اس وقت پاکستان کی لیڈنگ پارٹی بنایا ہے. اور یہ پاکستان کی لیڈنگ پارٹی کیسے بنی ہے؟ اس میں بہت زیادہ پیسہ ڈالا ہے، نواز شریف کا اپنا پرسنل پیسہ ڈالا ہے. تو جب آپ ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں جو ہماری اس وقت گورننگ پارٹی ہے، تو اس میں نواز شریف کا اپنا پرسنل پیسہ، اس کے علاوہ جو اس کے ایلائز ہیں، اس کے فرینڈز ہیں، یا جن کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا فرینڈشپ ہے، ان کا پیسہ ڈالا ہوا ہے. تو اٹ از نو لانگر اے پولیٹیکل پلیٹفارم، اٹ از ویری سملر ٹو اے کارپوریشن. تو جب آپ بات کریں گے کہ آپ جی آج یہ جو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے جی ایک ہسٹری قائم کر دی پاکستان میں، ہسٹورک ڈے ہے کہ ہم نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا، تو ان کو اتنا پریمیچورلی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون دو کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر جو ہے اس کو سزا ملتی بھی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ جو کارپوریشن ہے اور یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو تو کوئی سزا نہیں ملے گی نا. تو ٹیکنیکلی آپ یہ سوچیں گے جی ایک کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی ہو، اینی ویئر ان دا ورلڈ، یا پاکستان کی اپنی کوئی کمپنی ہو، ایگزیکٹ کی اگزامپل لے لیں. پاکستان کی ایگزیکٹ کے نام سے کمپنی تھی، بہت کرپشن ہوئی جی، بہت ایشوز ہوئے، اس کے سی او کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ کمپنی تو چلتی رہی نا، آج بھی چل رہی ہے. تو یہ فیکٹر آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر نواز شریف کو سزا ہو بھی جاتی ہے اور وہ پرائم منسٹر سے اتر بھی جاتے ہیں اس کی سیٹ سے، اور گو نواز گو امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے، تو واٹس نیکسٹ؟ ابھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے اندر 20,000 ووٹ سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے کارکن سے ہار گئی، اور ہر دوسری جگہ یہی ہو رہا ہے. پنجاب میں اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ کہیں زیادہ اس وقت بھی پی ٹی آئی سے آگے ہے ان ٹرمز آف ووٹنگ، ان ٹرمز آف گورننس، ان ٹرمز آف اٹس پولیٹیکل کلاؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پالیٹکس ہے، اس کا جو کلچر ہے، وہ بہت مختلف ہے. یہ جمہوریت کے نام، صرف جمہوریت کا نام ہے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کون کھڑا ہو رہا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کون سی ہے، اور پارٹی کو ووٹ ملتا ہے، بندے کو ووٹ نہیں ملتا. اور اس پارٹی کو بھی اسی لیے ووٹ ملتا ہے کیونکہ وہاں کا جو انفلوئنشل بندہ ہے اس کے ساتھ پارٹی کی آلریڈی انڈر کور ڈیلنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر تم ہمیں جتواؤ گے یہاں سے تو تمہیں اس کے ریٹرن میں ہم ایسی پرسنل مراعات دیں گے، ہم اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم تمہیں یہ سارے فیورز دیں گے. تو جو پارٹی جتنی زیادہ کروک ہے اور جتنا زیادہ وہ اللیگل کانٹریکٹس کر سکتی ہے ود دا ویریس فیوڈل لینڈ لارڈز، ود دا ویریس انفلوئنشل پیپل، وہی پارٹی اینڈ میں جیتتی ہے. تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا. تو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آج پینما کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں نواز شریف کو یہ ہٹا دیں اور آپ یہاں پہ یوم تشکر منا رہے ہو، تو کس چیز کا منا رہے ہو؟
مطلب کیا پاکستان میں کچھ بھی نہیں بدلے گا؟ پاکستان ایسے نہیں بدلے گا. پی ایم ایل این کا پھر بھی بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ جیتے، اگلا الیکشن بھی جیتے، اور ابھی بھی گورنمنٹ وہی قائم رکھے، وہی سسٹم قائم رکھے، کرپشن ویسے ہی چلے، کچھ بھی نہیں چینج ہوگا. اور اگر دوسری بات یہ کہ اگر نواز شریف کو 1% بھی احساس ہوتا کہ وہ انڈائکٹ ہوگا، کہ وہ جیل میں جائے گا، یا پھر کوئی بھی اس کے خلاف نیگیٹو فیصلہ آنے والا ہے، اتنا تو وہ پاورفل ہے یہاں پہ کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اگر 1% بھی اس کو ریئلائز ہوتا تو وہ اس وقت پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوتا، وہ اس وقت یہاں سعودیہ میں بیٹھا ہوتا یا لندن میں بیٹھا ہوتا، لیکن وہ ابھی بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ اس لیول تک نہیں ہوگا کہ اس کو جیل بھیجا جائے. اس لیے کائنڈلی آپ خام خواہ میں خوش ہونا چھوڑ دو، کیونکہ مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت سٹے بازی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اس وقت لوگ اس چیز کے اوپر بھی جوا کھیل رہے ہیں. مطلب ہمارا موریل اتنا گر چکا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بھی جوا کھیل رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ سوچنا کہ بھئی پاکستان بدل جائے گا، بدل گیا ہے آج. اب دیکھیں اگر تھوڑا سا بھی ان کے خلاف ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، کچھ بھی سپریم کورٹ کرتی ہے نواز شریف کے خلاف، تو پی ٹی آئی نے پہلے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دینے ہیں، انہوں نے پھر کانسرٹ شروع کر دینے ہیں، انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دینا ہے، اپنی سیلف ایڈورٹیزمنٹ اور سیلف پریزنگ کہ یہ جی ہمارا بہت بڑا مارکا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ہم نے پاکستان کو بدل دیا. پاکستان کو آپ نے کیا بدلا ہے؟ کے پی کے میں مشال خان کا واقعہ ہو گیا. آپ کہتے ہو نا کہ عمران خان نے سب سے پہلے آ کے کیوں کنڈیم کیا، اس کی تو ذمہ داری تھی، کیونکہ کے پی کے تو اس کے انڈر ہے. یہ واقعہ مردان میں ہوا. مردان کہاں ہے؟ کے پی کے میں ہے. کے پی کے میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کو ٹھیک ہے وہ گھر چلا گیا، تو کیا آپ پی ٹی آئی والے اتنا شور مچا رہے ہیں کہ اوہ پہلا وہ لیڈر ہے. بھئی اس کی تو ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ساری جورسڈکشن، سارا کا سارا کنٹرول جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس ہے، اور کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو اٹ از ہز ریسپانسبلٹی، وٹ ایور ہیپنز ان کے پی کے، ہی از ریسپانسبل فار اٹ. تو اس کو تو پہلے جا کے وہاں پہ افسوس بھی کرنا ہے، اسے کنڈیم بھی کرنا ہے، اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ آئندہ سے ایسا کہ ایٹ لیسٹ اس کے ایریا میں تو نہ ہو، کیونکہ اس کا ایریا تو اس کے کنٹرول میں ہے نا، وہاں پہ تو نواز شریف کی نہیں چل رہی. تو یہ فیکٹر ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وقت نہیں آیا خوش ہونے کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یوم تشکر تو ابھی بہت دور ہے. ابھی اس کو سنبھال کے رکھیں، ابھی بہت کام کرنا ہے. ابھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کا بہت بیڑا غرق ہو چکا ہے 70 سالوں میں، اور اس کو بدلنا ہے. لیکن وہ اس طرح سے پریمیچورلی یہ ڈائلاگز مار کے اور یہ نعرے مار کے پاکستان نہیں بدلے گا. اپنے موریلز چینج کریں، ایٹ لیسٹ خدا کے واسطے سٹا کھیلنا تو چھوڑ دو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.